آتے ہیں نا تو کئی خطرات بھی ساتھ آتے ہیں, کئی تھریٹس بھی ہوتے ہیں. تو انسان دیکھ کے اچھا اس راستے میں تھریٹ ہے, تو جیسے منافقین کرتے تھے تو پھر وہ کام چوری کرنے لگتے تھے. تو انسان کو جب بھی وہ نیکی کا کوئی کام کرنے لگتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسک فیکٹر ساتھ ہی ہے. شیطان کا بھی رسک ہے, نیت کی خرابی کا رسک بھی ہے, لوگوں کی تنقید کا بھی رسک ہے, کوئی آپ پہ باتیں بنائے گا, کوئی آپ کو دھمکیاں دے گا, اور جو جتنا زیادہ کرتا ہے اس کے لیے اتنے ہی مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب انسان ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اتنی آتی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اسی صورت میں آیا ہے. لیکن جب انسان بخل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگے, عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے, یعنی غریب پہ تو خرچ نہ کریں, اپنے ہی اوپر بار بار خرچ کرتے چلے جائیں, گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے, جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں, تو اللہ ان پر مصائب نازل کرے گا, اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. تو اس میں خاص طور پر دین کی خدمت یا دین کو پھیلانے اور دین کو عام کرنے کی بات ہے. اس کے لیے بھی انسان کو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالنا چاہیے. اور اس میں صرف ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے کہ آپ اپنے اوقات کی تقسیم اگر کریں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں, ذاتی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں, اور دین کا کام بھی ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرتے ہیں, لیکن سب کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. بچے ہیں, چھوٹے والدین ہیں, بوڑھے, یا کوئی اور اس طرح کی ضروریات مصروفیات ہیں. تو ایسی صورت میں بھی انسان اپنے آپ کو صرف یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے اللہ کے راستے میں کچھ بھی مال وقت دینے کی ضرورت نہیں. اگر جان نہیں دے سکتے تو مال دے سکتے ہیں, مال نہیں دے سکتے تو اپنی جسمانی خدمات دے سکتے ہیں.